اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذوقار، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کی خاص توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمادی الاول کی 1 تاریخ۔ ہمارا جو موضوع ہے جمعے کے خطبے کا گزشتہ جو گزرا ہے، خلافت فی الارض، زمین پر اللہ کی حکمرانی۔ اس تصور کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلافت کا جو تصور ہے وہ ذہنوں سے ختم ہو رہا ہے، اور اغیار کا لایا ہوا جو ایک نظام ہے اسے ہم بخوبی ہنسی خوشی قبول کر لیا ہم نے، اور دوسرا کوئی آپشن ہمارے پاس موجود بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک نظام کی عمل درآمد تھی، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر خلافت کا نظام کہیں پر بھی قائم نہیں ہے۔ اس پر میں گفتگو کر رہا تھا۔ آج جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے جو ادیان میں یعنی دینوں میں جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ پسند کر لیا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا معنی یہ ہے سلامتی، اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو سلامتی سے نوازنا، امن سے، سلامتی سے۔ اور ایک اسلام کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا لینا، یہ اسلام ہے۔ یہی وہ اسلام ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جس کی تبلیغ کرتے رہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین اسلام کی بات ہی ہوتی رہی، اور اس کے اندر جو بنیادی اور بڑی وجہ اس دین کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے اندر ایک اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، الوہیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر انسان کا کامل اکمل یقین ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، جب اللہ پر، ایک اللہ پر ہمارا یقین ہو جائے تو پھر کئی قسم کے خرافات، پریشانیاں، تکلیفوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان جب ہم قائم کر لیں، ہمارا جو کلمہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد ہم اس اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ یہی اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہمارا بنیادی تصور ہے۔ اب صرف اللہ کو عبادت کے لیے نہیں مختص کرنا، بلکہ اپنی جملہ معروضات اور ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے اللہ کو ہی مختص کرنا، یہ توحید ہے۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ نہیں سوائے اللہ۔ یہ بنیادی تصور ہے کس کا؟ اسلام کا۔ جب ہم اسلام کے بنیادی تصور کو سمجھیں گے کہ لا الہ الا اللہ، اور ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہر چیز کی نفی سے ہو رہی ہے، ہر چیز کی نفی سے، لا کوئی نہیں، ہر چیز کی نفی، یعنی بندہ جب ہر چیز کی نفی کر لیتا ہے اور اس کے بعد اثبات کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہر قسم کے بت، ہر قسم کے الہ، جھوٹے الہوں کی نفی کرنے کے بعد اثبات وہ کرے گا الا اللہ، کہ یا اللہ تو ہی ہے جو میرا معبود حقیقی ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دوسری بات پر آئیں، یہ الوہیت بندے کے اندر جب قائم ہو جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے، تو پھر بیسیوں قسم کے ایسے خرافات جو ہیں ان سے بندے کا چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی عقلی اور نقلی کچھ دلائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ اس کی دلیل سنیے کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اچھا، اللہ نے کائنات کو چلانے کی دلائل قرآن پاک کے اندر پیش فرمائے۔ اللہ نے بے شمار دلائلیں دی ہیں کہ بھئی دیکھیں نا، میں اس پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہوں، سورج اور چاند اپنے مدار کے اندر گھوم رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں جائے اور چاند سورج کے مدار میں نہیں جا رہا۔ یہ اللہ نے مثالیں دی ہیں، اور پھر اللہ نے مثال دی، دیکھو نا اللہ نے اتنے بڑے چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ الوہیت کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قرآن پاک کے اندر دی۔ وَالشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا وَالْقَمَرُ، آگے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو مقررہ وقت میں رکھ دیا ہے، اس سے نہ آگے ہو رہی ہے نہ پیچھے ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں کے چلانے میں وہ کون ہے جو ان کو اپنے مدار کے اندر گھما رہا ہے؟ آگے فرمایا الا اللہ، وہ اللہ ہے جو ان سب چیزوں کو ایک ہی مدار کے اندر چلا رہا ہے۔ یہ اس نے اپنی الوہیت کا اعلان کیا ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا جو تصور ہے وہ توحید ہے۔ جب توحید رچ بس جاتی ہے نا، اور توحید پر بندہ کامل اور اکمل یقین رکھ لیتا ہے، تو پھر وہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو کس کے اندر داخل ہوتا ہے؟ اسلام۔ کچھ لوگ عربی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، اگر انہوں نے کلمہ پڑھا اور واپس چلے گئے، جب گئے تو جا کے انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں واپس بلایا، واپس بلا کے کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں، بلکہ تم یہ کہو وَقُولُوا أَسْلَمْنَا، ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ اسلام قبول کیا، ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پھر آگے درجہ تدریجاً اللہ تمہیں ترقی دے گا، تمہاری ایمان کو مضبوط کرتا جائے گا، پھر مومن کے درجے میں تم پہنچو گے، ابھی تم اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَقُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہا کرو کہ ہم اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے،